جوڈیشری کی جتنی بھی ریفارمز جو کوشش کی جاتی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی جاتی ہیں 7ویں ترمیم سے اٹھا لیں، یعنی جو بھٹو صاحب کے پیریڈ میں آئی تھی اس کے بعد سے اٹھا لیں۔ آئینی ترامیم اس طرح نہیں کی جاتی ہیں۔ آئینی ترامیم اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر واحد آئینی ترمیم جو صحیح معنوں میں ڈسکشن، آپ اس سے ایگری ڈس ایگری ایک الگ چیز ہے، لیکن صحیح معنوں میں ڈیبیٹ کر کے وہ کر کے اس کی تیاری کر کے اس میں ڈیبیٹ ڈسکشن کر کے تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کے ایون لوگوں کو انوالو کر کے جنرل پبلک، جس کے سلسلے میں اشتہار بھی دیا گیا اخبارات میں کہ جی اگر کوئی تجاویز ہوں تو پیش کریں، وہ 18ویں ترمیم تھی۔ 9 مہینے لگے اس ترمیم کو آنے میں، 9 مہینے ڈسکشن ہوا ہے اس پہ۔ آج جو لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں انہوں نے اپنا انپٹ نہیں دیا، لیکن آنے کے بعد تنقید کی جا رہی ہے۔ کسی نے انپٹ نہیں دیا، عام شہریوں نے بھی انپٹ نہیں دیا، اخبارات میں اشتہارات بھی چھپے۔ تو جب ترمیم کی جاتی ہے اور جس میں نیت صاف ہو کہ آپ نے چیزوں کو بہتر بنانا ہے، کس طریقے سے پروونشل اٹانومی کرنی ہے، دینی ہے، ایون جوڈیشری کے حوالے سے ہی فرض کریں لے لیں آپ، لیکن جو رینڈم ترامیم کی جاتی ہیں، جو ان ہیسٹ کی جاتی ہے، ان کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں۔ دیکھیے بھٹو صاحب کے پیریڈ میں سر وائی ڈو یو تھنک کہ ان ہیسٹ کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ابھی تو صرف بات کی ہے نا، ایک شوشہ چھوڑا ہے، یہی ہوتا ہے پھر شوشہ ترمیم میں شوشے نہیں چھوڑے جاتے۔ اچھا، اگر یہ آگے اسمبلی میں آئی، اس کے اوپر بات ہوئی، آگے ڈسکس ہوئی، جیسے آج ہم اس کو ڈسکس کریں، آپ لوگ تجاویز دے سکتے ہیں، میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا حرج ہے، اور آج دیکھیں آج آپ میں ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب یہ بتا سکتے ہیں کہ آج سے 10 سال بعد بھی چیف جسٹس کون ہوگا۔ کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ کیوں کسی کی ایکسٹینشن ہو؟ کیوں کسی کا جیسے آرمی چیف کا ہے، آرمی چیف کے اگر 3 سال بعد، 3 سال کا ٹینیور بہت ہوتا ہے کسی کے لیے، اس کی کیوں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ نتائج یہ ہوتے ہیں کہ جو دوسرا ہر آدمی کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے تو اپنا کریئر بنانے کے لیے جاتا ہے۔ آپ جب اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، ایکسٹینشن کرتے ہیں، تو آپ کتنوں کا حق مارتے ہیں، جس کا رائٹ ہوتا ہے کہ شاید وہ اس پوزیشن پر اس کا۔ آج ہم یہ بیٹھ کے بتا سکتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کب چیف جسٹس ہوں گے، منیر اختر کب چیف جسٹس ہوں گے، اطہر من اللہ کب چیف جسٹس ہوں گے، آج ہم بیٹھ کے بتا سکتے ہیں۔ کیا یہ اچھا فارمولا نہیں ہے؟ اس میں خرابی کیا ہے؟ اس میں خامی کیا ہے؟ ہاں، ججز کی تعیناتی ہائی کورٹ میں کیسے ہونی چاہیے، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے، ان کے کیسز دیکھنے چاہیے، کتنے پی ایل ڈی میں رپورٹڈ ہوئے ہیں ان کے کیسز سپریم کورٹ میں پروموشن کے لیے۔ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو لیبر کورٹس بہتر بنانی چاہیے، حکومتوں کو ڈسکشن کرنی چاہیے چیف جسٹس سے کہ جو سویلین کورٹس ہیں، جو سیشن کورٹس ہیں، جو فیملی کورٹس ہیں، ان کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ وہاں لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہیں، ایشو وہ ہے، ایک عام آدمی کا ایشو وہ ہے۔ عام آدمی کا ایشو یہ نہیں ہے کہ ملک کا چیف جسٹس کون ہو، سپریم کورٹ کے ججز کو کیسے لایا جائے۔ اس کو جائیں تو ذرا، آپ جائیں کچہریوں میں، آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ رلتے ہیں۔ سر لیکن اگر صحیح لوگ آئیں گے ٹاپ کے اوپر تو یہ بھی تو عوام کا ایشو ہے نا۔ پہلے یہ عوام کا ایشو نہیں ہے، عوام میں تو اتنا دم ہی نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ تک پہنچ جائے۔ سر نہیں تو نیچے کے ججز بھی تو ہے نا، تو نیچے کے ججز آپ دیکھیں تو پہلے ریفارمز کریں تو پھر پوری جوڈیشری کی ریفارم کریں نا، پھر صرف سپریم کورٹ کی ریفارم کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ کریں نیچے کے لیول تک، آپ بالکل لوور کورٹ سے لے کے ٹاپ لیول تک کریں ریفارم، اس پہ چاہے سال لگ جائے، اس میں 1.5 سال لگ جائیں، اس میں یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اس سے پہلے بھی مسلم لیگ ماشاءاللہ جتنی بھی ترمیم لے کر آئی ہے بعد میں اس کے گلے پڑی ہے۔ ایک مرتبہ خواہش تھی 13ویں یا 14ویں ترمیم جس میں خلیفہ بننے کی خواہش تھی، وہ سبوٹاج ہو گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ فاروق لغاری اور ان کے درمیان، سجاد علی شاہ کے درمیان 2 سپریم کورٹ، پیرلل سپریم کورٹ ایک ہی دن میں چلا کرتی تھی۔ تو آپ اگر جوڈیشل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو پھر جوڈیشل ریفارم کریں، سپریم کورٹ ریفارمز نہ کریں۔ اچھا، ویسے ان آل آنیسٹی یہ تو بڑا دیرینہ مطالبہ ہے، اور ایون یہ وکلا برادری کا بھی مطالبہ تھا کہ کس طرح سے ایلیویشنز ہوتی ہیں۔ وکلا برادری پہلے اپنی ریفارمز کر لیں، سیاستدان پہلے اپنی ریفارمز کریں، وکلا بار ایسوسیشنز کی ممبرشپ تو اٹھا کے دیکھیں۔ تو کیا نون لیگ کو صرف اس کا الزام دینا درست ہوگا؟ نہیں، میں تو ایک جنرل بات کا، میں نے تو 50 سال کی آپ کو مثال دی۔ 50 سال میں ہم نے جتنی جوڈیشل ریفارمز کی ہیں، میں نے کہا نا
کہ اگر صحیح معنوں میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کوئی لائی گئی ہے تو وہ 18ویں ترمیم ہے، کیونکہ اس میں سب کو انگیج کیا گیا، اس میں سب کو انوالو کیا گیا، ایون باہر کے لوگوں کو، ایک لے مین کو بھی انوالو کیا گیا اس کے اندر۔ تو ترمیم کرنی ہے تو ایسے ہی کریں۔